اب میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں اظہار خیال کے لیے محترم جناب مولانا محمود الحسینی صاحب رہنما جمعیت علماء پاکستان آپ تشریف لاتے ہیں اور آج کی اس وحدت امت کانفرنس سے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام سربراہ ادارہ عروۃ الوثقی اور قائد مجلس بیداری امت مسلمہ حضرت علامہ آغا جواد نقوی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر معزز قابل قدر علماء اور اکابر اعظام اور سامعین، السلام علیکم۔ آج کی یہ مجلس وحدت امت کے عنوان سے معنون ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور زعماء اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ میری دانست کے مطابق بجائے اس کے کہ ہم منتشر افکار یا منتشر خیالات یا پھر اپنے درمیان کے تفرقوں پر گفتگو کریں، در حقیقت آج کی اس مجلس کے شرکاء تمام ان شخصیات پر مشتمل ہے جو اس سوچ کے حامل ہے کہ تفرقے نہیں ہونے چاہیے، اور تفرقہ بازی ایک قبیح عمل ہے۔ تو پھر ہمیں فرقوں کی بجائے اپنے گرد و پیش میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پر تفرقوں کی اسباب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا مستقل دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھتے رہنا۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی شیطانی دراندازیوں سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور پھر سورہ ناس میں ہے کہ شیطان کی اقسام من الجنۃ والناس، جنی بھی ہے اور انسی بھی ہے، اور ایک اور مقام پر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسی شیاطین بھی ہے اور جنی شیاطین بھی۔ اب ہم جب خود اپنے ممبروں پر یا خطبات کے لیے بیٹھتے ہیں تو عموماً ہم کوستے ہیں سوشلسٹوں کو، سیکولروں کو، نیشنلسٹوں کو اور دیگر کئی سارے افکار کے حامل لوگوں کو ہم مذہبی طبقے کوستے رہتے ہیں۔ لیکن اسی شیطانی تعارف کا جب ہم جائزہ لیں تو شیطان نے کہا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ ضرور بھی ضرور اس راستے پر بیٹھوں گا جس سیدھے راستے پر تیری جانب لوگ چل کے آئیں گے۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ جب سیدھے راستے پر شیطان نے ہی بیٹھ کر ہمیں بھٹکانا ہے تو پھر وہ شیطان کون ہوں گے اس راستے پر بیٹھنے والے جو صراط مستقیم کی پہچان بھی رکھتے ہو اور صراط مستقیم کا سہارا لے کر امت کو بگاڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو۔ لہٰذا اس کی نشاندہی بھی ہوئی ہے، جس کے لیے کئی ساری آیت ہے کہ لِمَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور ایک اور آیت کی لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
جب ان آیتوں کا جائزہ لیا جائے تو اس سے نتیجہ یہ پہنچتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر صراط مستقیم سے آگاہی کے باوجود امت میں بگاڑ پیدا کرنے والے وہ ہماری ہی حصے میں سے ہیں، وہ علماء ہی ہے۔ اور پھر ایک آیت میں جو ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی یہود اور عیسائیت کے علماء مراد ہے۔ جب یہود اور عیسائیت کے علماء مراد ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فقط ہمیں کہانی نہیں سنائی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ ہم رہتی دنیا تک ان نوشتہ نشاندہی شدہ امراض کے تناظر میں اپنے معاشرے کی تشخیص کریں کہ آیا وہی امراض پھر سے تو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہے ہیں؟ اگر وہی امراض پھر سے ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں گے تو وہی لعنتیں ہماری اس دور کے علماء کے لیے بھی متوجہ ہوں گی۔ لہذا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ پر ایک عالم ہی بہتر کام کر سکتا ہے، ایک عالم ہی بہتر امت کو بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ وہی سمجھتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم سے استفادہ کیسے کیا جائے، کیونکہ اس نے شیطان کی معاونت کرنی ہے، اور اس معاونت کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا کہ ایک طبقہ ان میں سے ایسے ہوگا کتاب کے حاملین میں سے یلبون السنتہم بالکتاب کہ وہ کتاب کو پڑھیں گے لیکن ان پر زبان کو پھیر کر اپنے مقاصد کے لیے اس کتاب کو استعمال کریں گے۔ اور کیسے پھرائیں گے زبان کو؟ لتحسبوہ من الکتاب، حتی الامکان اس کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو یوں باور کرائے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کتاب ہی میں سے کہا جا رہا ہے۔ وما ہوا من الکتاب، اور حقیقت یہ ہوگا کہ وہ کچھ بھی کتاب میں سے نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور ان کا دعویٰ ہوگا کہ یہ اللہ کے جانب سے ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ وما هو من عند اللہ، اور وہ بالکل اللہ کے جانب سے نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، اور وہ نہایت دلیری کے ساتھ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس پر بھی وہ آگاہی رکھتے ہوں گے کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ لہٰذا ہمارا جو اس وقت کا المیہ ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم اپنے درمیان ان لوگوں کی پہچان کر سکیں جو اخوان الشیاطین ہے، جو عام معاونین الشیاطین ہے۔ جب ایسے لوگوں کی ہم پہچان کریں گے تو پھر ہم اپنے معاشرے کو فساد سے اور تفریق سے بچا پائیں گے اور اپنے درمیان وحدت بھی پیدا کر سکیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن جیسے عظیم کتاب میں درج ان امراض کے تمام تر علامات کو پہچان سکے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو تندرست رکھ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔